آج جو قصہ آپ سنیں گے وہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کہیں ہم اپنی سب سے قیمتی عبادت کو اپنی ہی لاپرواہی سے مٹا تو نہیں رہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچو ذرا، جب تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہو، جب تمہارا ماتھا رب کے حضور جھکتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں تمہاری طرف لپکتی ہیں اور فرشتے تمہارے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی لمحے تمہاری نیت میں کھوٹ ہو، تمہارا دل دنیا کے بوجھ سے بھرا ہو یا تمہاری توجہ رب کے بجائے کسی اور طرف ہو، تو وہ سجدہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ نہیں بلکہ حسرت کا قید خانہ بن سکتا ہے۔ سوچو، جب فرشتے تمہارے نامے اعمال میں تمہاری نماز لکھیں لیکن اوپر سے حکم آ جائے کہ اسے رد کر دو، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو، سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، لیکن اگر اس قربت کے لمحے میں رب تم سے منہ موڑ لے تو پھر ساری زندگی کے سجدے بھی تمہیں بچا نہیں سکتے۔ آج میں تمہیں وہ راز سنانے جا رہی ہوں جو تمہارے ایمان کو یا تو روشنی سے بھر دے گا یا تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اب تک تم کیا کر رہے تھے۔ پیاری بہنوں، وہ 5 غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نماز کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آخر نماز ہم پر کیوں فرض کی گئی، آخر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے پیارے دوست، اپنے محبوب کو امت کے لیے یہ قیمتی تحفہ کیوں دیا، آخر معراج کی رات ہی کیوں یہ تحفہ عطا کیا گیا، کسی اور دن کیوں نہیں، آخر یہ عبادت آسمانوں پر بلا کر کیوں دی گئی، زمین پر ہی کیوں نہیں دی گئی؟ ایسا کیا راز تھا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے سب سے قریب بلا کر یہ فرض عطا فرمایا؟ یہ سوالات صرف سوچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس نعمت کو روزانہ اپنی غفلت کے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز محض ایک رسم یا عادت نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے، ایک حفاظتی قلعہ ہے جو انسان کو گناہوں کے طوفان میں بہنے سے بچاتا ہے۔ نماز دل کو صاف کرتی ہے، روح کو بیدار کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب سے جڑنے کا وہ راستہ دیتی ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں۔ سوچو، جب ہم 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دراصل 5 بار اپنے دل کو دھوتے ہیں۔ جیسے جسم کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے ہی روح کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ فرمان ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ دین کی عمارت نماز پر کھڑی ہے۔ اگر یہ ستون ٹوٹ جائے تو دین کا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت کا سہارا ستون ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کا سہارا نماز ہے۔ اگر نماز کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو ایمان کی عبادت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 1000 کاموں میں مشغول رہتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، جبکہ یہی وہ عبادت ہے جو ہمیں دنیا کے فتنوں اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک ملاقات ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ہر مشکل بیان کرتا ہے۔ لیکن افسوس، آج لوگ اپنے دوستوں سے بات کرنے، سوشل میڈیا دیکھنے یا دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، مگر رب کے حضور چند لمحے گزارنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ سوچو، وہ رب جس نے تمہیں زندگی دی، سانس دی، عزت دی، وہ تم سے دن میں صرف 5 ملاقاتیں مانگتا ہے اور تم وہ بھی
खुश दिली से अदा नहीं करते, ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है। आज अगर हम समझ लें कि नमाज हमारी रूह की ऑक्सीजन है तो हम कभी इसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी ना करें। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली गलती के बारे में, जो अगर नमाज के दौरान की जाए तो पूरी नमाज सूखे पत्ते की तरह झड़ जाती है, और वो गलती है दिल का भटक जाना, खुशू और खुजू का ना होना। जबान तिलावत कर रही हो मगर दिल बाजार, मोबाइल या घर की बातों में भटक रहा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अपनी नमाज में झुके रहते हैं, यानी जिनका सिर्फ बदन ही नहीं दिल भी झुका हुआ हो, निगाहें भी काबू में हो और ख्याल भी हुजूरे रब में बंधा हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है, लिहाजा सजदे में दुआ कसरत से करो। याद रखो, नमाज लफ्जों का सिलसिला नहीं, निगाह की तलब है। जिसने दिल को हाजिर कर लिया उसकी नमाज आसमान तक खुशबू बनकर उठती है, और जिसने दिल खो दिया उसकी रकातें थकान तो बन जा सकती है मगर तोशाए आखिरत नहीं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की जो हमारी नमाज की रूह को जलाकर राख कर देती है, और वो है नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे किसी बोझ से जान छुड़ानी हो। आज के दौर में यह गलती इतनी आम हो चुकी है कि गोया यह इबादत नहीं बल्कि एक फर्जी काम की फहरिस्त का एक चेक मार्क हो। पढ़ ली, खत्म हुई, अब बाकी काम मिटाने हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, यानी नमाज का मकसद दिल को रब की याद में बसाना है, ना कि बस होठ हिलाना और जल्दी से सलाम फेर देना। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में कैसे चोरी करता है? तो आपने फरमाया, रुकू और सजदा पूरा ना करना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो रब के हुजूर खड़ा हो और जल्दी करे वो उस बादशाह के दरबार की कदर नहीं जानता जिसके सामने खड़ा है। सोचो, अगर किसी बादशाह के सामने हम खड़े हों तो क्या हम जल्दी में उसकी बात काट कर निकाल सकते हैं? लेकिन बादशाहों के बादशाह के सामने आकर हम रुकू को ऐसे तोड़ते हैं जैसे हमें देर हो रही है, सजदे को ऐसे समेटते हैं जैसे जमीन जल रही हो। आज के मुआशरे में खास तौर पर औरतों में यह गलती बहुत ज़्यादा देखने में आती है। कुछ बहनें नमाज में खड़े होते ही सोचती हैं, नमाज खत्म करूं, फिर बच्चे को दूध पिलाना है, सालन चढ़ाना है, कपड़े धोना है। कुछ के जहन में यह होता है, जल्दी खत्म करूं तो ड्रामा देख लूं या फ़ोन चेक कर लूं। उनके कदम तो मुसल्ले पर होते हैं मगर दिल के कामों और दुनिया के मशगलों में उलझा होता है। यह हकीकत कड़वी है मगर सच यही है कि ऐसी नमाज ना दिल को बदलती है ना जिंदगी को। याद रखो, नमाज का एक मज़ा तब आता है जब तुम रुकू में रब की किब्रिया को महसूस करो, सजदे में उसकी रहमत के सामने टूट जाओ और क़याम में उसके कलाम को अपनी रूह में उतारो। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना ऐसे है जैसे तुम किसी मेहमान को 2 मिनट में खाना देकर दरवाज़ा बंद कर दो। ना वो तुम्हारा खुलूस देखेगा ना तुम्हें उसका प्यार मिलेगा। जो बहनें और भाई अपनी नमाज को जल्दी ख़त्म कर देते हैं वो दरअसल रब के मेहमान होने का हक अदा नहीं करते और यूं नमाज का मकसद पूरा होने से पहले ही उसे दफन कर देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब तीसरी गलती सुनो, और यह वह चुभने वाली गलती है जो नमाज के जिस्म से रूह खींच लेती है, और वह है नमाज को उसके वक्त से टालते रहना, ताखीर करना और फिर कज़ा पर भरोसा कर लेना। अल्लाह का फरमान है कि नमाज अहले ईमान पर वक्त बांध कर फर्ज की गई है, यानी नमाज एक मुकर्रर घड़ी की अमानत है जिसे वक्त मुकर्रर पर अदा ना किया जाए तो उसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब
عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے، یعنی جیسے ہی بلاوا آئے بندہ لبیک کہہ دے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال لو، جیسے ریل ایک لمحہ رکے اور پھر گزر جائے تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، نہ پٹری شکایت سنتی ہے نہ گاڑی پلٹتی ہے۔ یوں ہی نماز کا وقت گزر جائے تو محروم بڑھتی ہے اور دل میں غفلت ایسی جمتی ہے کہ پکی زنجیر بن جاتی ہے۔ یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے، اس کی جڑ کہاں ہے اور اس کا دل پر کیا اثر پڑتا ہے، ذرا گہرائی سے سمجھو۔ دل ایک کھیت کی طرح ہے، وقت پر پانی دو تو سبزہ اگتا ہے، دیر کر دو تو مٹی سخت ہو جاتی ہے، پھر جتنا بھی پانی ڈالو وہ سطح پر بہتا رہتا ہے۔ نماز بھی دل کا پانی ہے اور وقت اس کا پیمانہ ہے۔ مزہ نہیں ملتا، اکثر ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ بلاوے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، کام نمٹاتے رہتے ہیں اور نماز کو فہرست کے آخری کھانے میں رکھ دیتے ہیں، پھر تعجب کرتے ہیں کہ خشوع کیوں نہیں ملا اور دعا میں تاثیر کیوں نہیں آئی۔ اب ذرا آج کے معاشرے کی نبض ٹٹولو۔ ہم گھڑی کے تابع ساری دنیا چلاتے ہیں، میٹنگ وقت پر، پرواز وقت پر، اسکول کی گھنٹی وقت پر، لیکن نماز کا وقت آتے ہی شیطان 100 بہانے پیش کر دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ابھی مہمان آ گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کھانا جل جائے گا، کچھ کہتے ہیں ذرا اسکرین دیکھ لیں پھر اٹھیں گے۔ کئی بہنیں یہ سوچ کر تاخیر کرتی ہیں کہ ابھی چولہا سنبھالنا ہے، بچے کو دودھ دینا ہے، کپڑے طے کرنے ہیں، پھر نماز پڑھ لیں گی۔ مگر سچ یہ ہے کہ جب تم نماز کو آخری کھانا بنا دیتی ہو تو برکت بھی تمہاری فہرست کے آخری کھانے میں چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، کام نماز کے تابع ہو تو گھر میں ترتیب آتی ہے اور نماز کاموں کے تابع ہو تو بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر خبردار کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کا وقت گزارتا ہے وہ محرومی کے دروازے خود کھولتا ہے۔ اس لیے اول وقت میں کھڑے ہو جانا صرف ثواب نہیں، دل کی حفاظت بھی ہے۔ اصلاح کا راستہ واضح ہے مگر ہمت مانگتا ہے۔ ایک اور نکتہ سمجھو، جو شخص نماز کے اول وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ صرف ایک فرض ادا نہیں کرتا، وہ اندرونی نظم پیدا کرتا ہے۔ اس نظم کی روشنی پھر باقی سارے کاموں میں پھیلتی ہے اور یہی نظم رزق، صحت اور سکون میں برکت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آخر میں اپنے دل سے یہ عہد لو کہ آج کے بعد گھڑی نماز کی غلام نہیں ہوگی، نماز کے لیے گھڑی غلام بنے گی، کیونکہ جو بندہ وقت پر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رب وقت کو اس کے حق میں کھڑا کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب چوتھی غلطی سنو۔ یہ وہ آہنی پردہ ہے جو نماز کی روشنی کو کاٹ دیتا ہے، اور وہ ہے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، موبائل یا گھڑی کی اسکرین پر نظر ڈالنا، جائے نماز کے دھاگے گننا، انگلیوں کے دائروں سے کھیلنا اور جسم کو بے وجہ ہلانا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو تو دھیان اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی دل اور نظر یکسو ہو، بندہ اپنے رب کے سامنے خاشعت کے ساتھ کھڑا ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر گردن موڑنا وہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے چرا لیتا ہے، اور فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعا کرو۔ سوچنے کی مثال لو، جیسے آپریشن تھیٹر میں کھڑا سرجن آپریشن کے بیچ فون دیکھنے لگ جائے تو جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسی طرح نماز کے بیچ نظر اور خیال کا بہک جانا روحانی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ رکعت پوری ہو جاتی ہے مگر روحانی حصہ چوری ہو جاتا ہے۔ آج کے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے تو رب کے سامنے ہوتے ہیں مگر دل نوٹیفیکیشن کے کمپن میں، نظر ڈول بیل کی آواز میں، خیال کھانے کی خوشبو میں اور ہاتھ کپڑوں کی شکن سیدھی کرنے میں
الجھا رہتا ہے۔ کچھ بہنیں فوراً سلام پھیرنے کے لیے سجدے کو 2 سیکنڈ کا سلام بنا دیتی ہیں۔ کچھ بھائی تکبیر کے ساتھ کھڑے ہو کر پامپ یا واچ کی اسکرین ٹٹولتے ہیں کہ کس نے میسج کیا۔ یہ وہ بے ادبی ہے جو نماز کے مغز کو کھا جاتی ہے۔ پھر حیرت ہوتی ہے کہ دل کیوں نہیں بدلتا، دعا کیوں اثر نہیں کرتی، گھر میں سکون کیوں نہیں ٹھہرتا اور رزق میں برکت کیوں نہیں آتی۔ یاد رکھو، جس نماز میں نظر سجدے کی جگہ پر ٹھہرے، ہاتھ سینے پر قرار پکڑے، قدم زمین سے جڑے رہے اور دل آیات کا مطلب پینے لگے، وہی نماز زندگی بدلتی ہے۔ میرے کریم نبی نے نمازی کو یہ ادب سکھایا کہ قیام میں نظر سجدے کی جگہ، رکوع میں قدموں کی طرف، سجدے میں ناک کے کنارے پر اور تہجد تشہد میں شہادت کی طرف رہے، تاکہ نظر کی رسی دل کو ادھر ادھر کھینچنے نہ لگے۔ جہادی بہنوں اور محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح بھی کرنا چاہتی ہوں۔ خدارا نماز سے پہلے موبائل مکمل سائلنٹ پر رکھو اور اگر ممکن ہو تو دوسرے کمرے میں چھوڑ دو۔ جائے نماز سادہ رکھو تاکہ نقش و نگار نظر نہ کھینچے۔ تکبیر کہنے سے پہلے ایک سانس بھر کر نیت دل میں باندھو کہ اب میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ قیام میں آیت آہستگی سے ایسے پڑھو جیسے پہلی بار سن رہے ہو۔ رکوع میں فقیر کی طرح جھکو اور تسبیح کو گننے کے بجائے معنی پر دل ٹکاؤ۔ سجدے میں ٹھہرو اور اپنی سب حاجتیں زبان و دل سے بیان کرو کہ یہی قرب کا لمحہ ہے۔ سلام کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو تاکہ جو کھویا ہو وہ پورا ہو جائے۔ یقین رکھو، جب تم نے اپنی نظر اور حرکات کو ادب کے سانچے میں ڈھال لیا تو شیطان کی چوری بند ہو جائے گی، نماز خوشبو بن کر اڑے گی، دل میں نور اترے گا اور اسی نور کی برکت سے تمہاری زندگی کے فیصلوں میں سکون، گھر میں رحمت اور رزق میں ٹھہراؤ نظر آئے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، 5ویں اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہے کہ نماز کو دنیا کے کمزور بہانوں کے نیچے دبا دینا، یہاں تک کہ وقت گزرنے لگے اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گا، مگر بعد میں والا وقت اکثر کبھی نہیں آتا۔ یہ وہ گناہ ہے جو بیجا معمولی لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایسے ہے جیسے کوئی دعوت کا کھانا تمہارے سامنے رکھ جائے اور تم اسے ٹھنڈا کر کے پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ غور کرو، یہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ غافل کائنات کی طرف سے بلایا گیا وقت کا وعدہ ہے، اور جو وعدہ توڑ دے اس کے نصیب سے برکت کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے الارم لگاتے ہیں، مگر نماز کے لیے اذان سن کر بھی دل میں الارم نہیں بجتا۔ دکاندار گراہک کی گنتی میں لگا رہتا ہے، طالب امتحان کے سوال مکمل کرنے میں اور کچن کے کام سمیٹنے میں، اور نوجوان موبائل کی اسکرین پر فیس بک اور انسٹاگرام کے آخری پوسٹ دیکھنے میں، مگر نماز کے وقت کا گزر جانا جیسے کوئی نقصان ہی نہیں، حالانکہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، فرشتے نامے اعمال میں وقت پر کا مہر لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس لمحے کو کسی معمولی کام کی نظر کر دیتے ہیں۔ سوچو، اگر زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تم سے چھن جائے تو تمہارا دل کتنا دکھے گا۔ نماز کا وقت وہی قیمتی لمحہ ہے جو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، جو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ضائع کرتا ہے وہ باقی سب چیزوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے ایک درخت کی جڑوں کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، ویسے ہی نماز کے وقت کو ضائع کرنا ایمان کی جڑ کو سوکھا دینا ہے۔ یاد رکھو، یہ دنیا کے کام تمہاری موت کے بعد بھی چلتے رہیں گے، مگر یہ نماز کا وقت ایک بار گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ وقت پر نماز پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اعلان ہے
کہ میرے لیے میرا رب سب سے مقدس ہے، اور جو یہ اعلان سچے دل سے کرتا ہے اللہ اس کے نصیب میں وہ سکون لکھ دیتا ہے جو نہ دولت دے سکتی ہے نہ دنیا کا کوئی سہارا۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، اپنے رب کے ملاوے کو آخری لمحے تک مت ٹالو، ورنہ کل قیامت کے دن جب نماز کو ڈھونڈو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے کے بجائے تمہارے خلاف گواہ بن جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنی مصروف زندگی میں نماز کو ایسے پیچھے ٹال دیا ہے جیسے یہ کوئی اضافی کام ہو، حالانکہ یہ ہماری زندگی کی اصل ساز ہے۔ مرد بازار، آفس اور دوستوں کی محفل میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اذان کی آواز کان سے گزر جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ عورتیں گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال اور موبائل کی مصروفیت میں ایسی الجھ جاتی ہے کہ نماز کے وقت کو بعد میں کہہ کر گزار دیتی ہے۔ یہ رویہ صرف غفلت نہیں بلکہ اپنے رب کے بلاوے کو ٹھکرانا ہے، اور جو رب کے بلاوے کو ٹھکرا دے وہ دنیا کے کسی دروازے سے سکون نہیں پا سکتا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں نماز کی وہ محبت عطا کرے جو ہمارے دلوں کو اس کے لیے بے چین کر دے۔ اللہ ہمیں یہ یقین دے جو ہر اذان پر ہمارے قدم مسجد یا جائے نماز کی طرف دوڑا دے، اور اللہ ہمارے گھروں میں نماز کی روشنی سے برکت بھر دے۔ دوستو، اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔